ہیلو دوستوں، جاپان جسے چڑھتے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، براعظم ایشیا کے انتہائی مشرق میں جزیروں کے ایک لمبے سلسلے پر مشتمل ہے جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ شمال مغربی بحر الکاہل میں واقع ہے اور اس کی سرحد مغرب میں بحیرہ جاپان سے ملتی ہے جو شمال میں بحیرہ اوخوتسک سے مشرقی بحیرہ چین، فلپائنی سمندر اور جنوب میں تائیوان تک پھیلا ہوا ہے۔ دوستوں، جاپان رنگ آف فائر کا ایک حصہ ہے اور تقریباً 14,125 جزائر پر محیط ہے۔ اس کا کیپٹل ٹوکیو ہے اور سب سے بڑا شہر بھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے شہر ہیں، اوساکا، یوکوہاما، کوبے اور کیوٹو جیسے اور بھی بہت سے شہر ہیں۔ اگر دوستوں یہاں پر ایتھنیسٹی کی بات کی جائے تو 98.5% جیپنیز ایتھنیسٹی کے لوگ، 0.5% کورین ایتھنیسٹی کے لوگ، 0.4% چائنیز ایتھنیسٹی کے لوگ، 0.2 فلپائن سے، 0.2 برازیلی نسل سے اور 0.1 ویتنامی اور دیگر ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ جاپان کی آبادی 12.5 کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کا 11واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور ساتھ ہی سب سے زیادہ گنجان آبادی والے ممالک میں سے بھی ایک ہے۔ ملک کا تقریباً 3/4 حصہ پہاڑی ہے۔ اس کی زیادہ تر شہری آبادی تنگ ساحلی میدانوں میں مرکوز ہے۔ جاپان کو 47 انتظامی پریفیکچرز اور 8 روایتی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گریٹر ٹوکیو ایریا دنیا کا سب سے آبادی والا میٹروپولیٹن علاقہ ہے۔ یاد رہے دوستو، جاپان دنیا میں سب سے زیادہ عمر والا ملک ہے، حالانکہ اس سے شرح پیدائش بہت کم ہونے کی وجہ سے آبادی میں کمی کا سامنا ہے۔ جاپان بالائی قدیم سنگی دور یعنی 30,000 قبل مسیح سے آباد ہے۔ 4ویں اور 9ویں صدی کے درمیان جاپان کی سلطنتیں ایک شہنشاہ اور شاہی دربار کے تحت متحد ہو سکیں۔ 12ویں صدی کے آغاز میں سیاسی اقتدار فوجی آمروں اور جاگیرداروں کے ایک سلسلے کے پاس تھا اور اسے جنگجو اشراف یعنی مشہور زمانہ سامورائی کے ایک طبقے نے نافذ کیا تھا۔ ایک صدی طویل خانہ جنگی کے بعد ملک کو سن 1603 میں ٹوکوگاوا شونگیٹ کے تحت دوبارہ متحد کیا گیا، جس نے ایک الگ تھلگ رہنے کی خارجہ پالیسی نافذ کی۔ سن 1854 میں ریاستہائے متحدہ کے ایک بحری بیڑے نے جاپان کو مغرب کے لیے تجارت کھولنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے شوگونیٹ کا خاتمہ ہوا اور سن 1868 میں شہنشاہی طاقت کی بحالی ہوئی۔ میجی دور میں جاپان کی سلطنت نے مغربی طرز کے آئین کو اپنایا اور اس کی پیروی میں صنعت کاری اور جدید کاری کا ایک پروگرام بنایا۔ عسکریت پسندی اور بیرون ملک نوآبادیات میں اضافے کے درمیان جاپان نے سن 1937 میں چین پر حملہ کیا اور سن 1941 میں ایک محوری طاقت کے طور پر دوسری جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ بحر الکاہل کی جنگ اور 2 ایٹم بم دھماکوں کی وجہ سے شکست کھانے کے بعد جاپان نے سن 1945 میں ہتھیار ڈال دیے اور 7 سال کے عرصے کے لیے اتحادی طاقتوں کے زیر نگرانی رہا، جس کے دوران اس نے ایک نیا آئین اپنایا۔ دوستوں، 1947 کے آئین کے تحت جاپان نے ایک متحدہ پارلیمانی آئین بادشاہت کو برقرار رکھا، جس میں ایک 2 سطحی مقننہ قومی پارلیمنٹ ہے۔ جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور ایک عظیم طاقت بن چکا ہے، جس کی GDP بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ جاپان نے اعلان جنگ کے اپنے حق کو ترک کر دیا، مگر اس نے ایک دفاعی فوج کو برقرار رکھا ہے، جس کا شمار دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں ہوتا ہے۔ گاڑیوں، روبوٹکس اور الیکٹرونکس کی صنعتوں میں ایک عالمی رہنما ملک نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اہم شراکت کی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی برآمد کنندگان اور درآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ یہ متحدہ بڑے بین الاقوامی اور بین الحکومتی اداروں کا حصہ ہے۔ دوستوں، جاپان کو ثقافتی سپر پاور بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ جاپان کی ثقافت دنیا بھر میں مشہور ہے، باشمول اس کا فن، کھانا، فلم انڈسٹری، میوزک اور مقبول ثقافت جس میں نمایاں مانگا، اینیم اور ویڈیو گیم کی انڈسٹری شامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جاپان کی قدیم تاریخ سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔